آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو عشاء کی نماز کی 4 بڑی فضیلتوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ سبھی بھائیوں اور سبھی بہنوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو آپ سبھی لوگوں سے التجا ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے بھائیوں پیاری بہنوں، MDI ورلڈ پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے اس کو لوگوں کی ضرورت کو دھیان میں رکھتے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرنے کی نیت سے بنائی جاتی ہے، اور ہر ویڈیو قرآن اور حدیث کی روشنی میں مفتیان دین کی نگرانی میں بنائی جاتی ہے۔ اس لیے آپ سبھی لوگوں سے التجا ہے کہ آپ ویڈیو کو دیکھیں، ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے پاس تک بالکل نہ رکھیں، لوگوں کی اصلاح ہو جائے اس نیت سے دوسروں کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کے ذریعے اور لوگوں کی بھی نمازیں درست ہو جائیں اور اسی طرح سے دوسرے لوگوں کو دین کی معلومات حاصل ہو جائے۔ اگر آپ کے ذریعے سے کسی ایک نے بھی اگر اچھا عمل کر لیا، نیک عمل کر لیا، تو آپ کو بھی اس کا اجر و انعام ملے گا۔ تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ تو چلیے دوستو، اب ہم آپ کو عشاء کی نماز کی 4 بڑی فضیلتیں بتانے جا رہے ہیں۔ پہلی بڑی فضیلت، دوزخ کی آگ سے چھٹکارا۔ عشاء کی نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص مسجد میں جماعت کے ساتھ 40 راتوں تک عشاء کی نماز پڑھ لے اور اس کی پہلی رکعت بھی نہ چھوٹنے پائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے دوزخ کی آگ سے آزادی لکھ دیتے ہیں۔ دوستو، 40 دن تک جو شخص کنٹینیو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا اور اس طرح سے پڑھے کہ اس کی ایک رکعت بھی نہ چھوٹے، تو اس شخص کو اللہ پاک اس عمل کے کرنے سے یہ انعام عطا فرمائیں گے کہ اسے دوزخ کی آگ سے محفوظ کر دیں گے۔ اس بندے کو دوزخ کی آگ بالکل بھی نہیں چھوئے گی۔ تو پیارے دوستو، اس انعام کی فضیلت پر غور کرتے ہوئے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری عشاء کی نماز روزانہ جماعت کے ساتھ ہو، اور اس طرح نماز پڑھیں کہ بالکل تکبیر تحریمہ کے ساتھ جماعت میں شریک ہوں، یعنی جیسے ہی امام عشاء کی نماز کے لیے اللہ اکبر کہے تو ہم بھی امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر جماعت میں شریک ہو جائیں۔ ایسا ہمیں روزانہ کرنا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم سے کم اپنی زندگی میں 40 دن تک تو ہم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ کنٹینیو اس طرح پڑھ ہی سکتے ہیں کہ ہماری ایک بھی رکعت نہ چھوٹے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ 40 دن تک کنٹینیو ہم سے نہیں ہو پاتا، کبھی کبھی ایک رکعت چھوٹ گئی، کبھی 2 رکعت چھوٹ گئی، کبھی کام سے آتے آتے اتنی دیر ہو گئی کہ مسجد میں جماعت ہی ہو چکی تھی، تو ایسی صورتوں میں ہم نے عشاء کی نماز پڑھی تو صحیح، لیکن یا تو گھر پر پڑھی یا پھر جماعت سے نہیں پڑھ پائے، یا پھر جماعت سے تو پڑھی لیکن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں پڑھ پائے بلکہ رکعت چھوٹ گئی، تو حدیث میں دوزخ کی آگ سے آزادی ملنے کی فضیلت اس کو ملے گی جو جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز اس طرح پڑھے کہ اس کی ایک بھی رکعت نہ چھوٹے۔ تو پیارے دوستو، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ دوسری بڑی فضیلت، نفاق سے چھٹکارا۔ دوستو، عشاء کی نماز کی دوسری بڑی فضیلت یہ ہے کہ نفاق سے بھی آزادی مل جاتی ہے۔ نفاق کہتے ہیں زبان سے اللہ پاک کو ایک ماننا پر دل سے انکار کرنا۔ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے، یعنی ایسے شخص کا ایمان پکا رہتا ہے، کیونکہ عشاء کی نماز منافقوں پر بھاری ہوتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب نمازوں میں منافقوں پر سب سے بھاری نماز فجر اور عشاء کی نماز ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں منافق جو تھے اور آج بھی ہیں تو وہ سب نمازیں پڑھ لیتے تھے، لیکن فجر اور عشاء ان دونوں نمازوں میں نہیں آتے تھے۔ یہ منافق لوگ وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی کے پاس آ کر آپ سے کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی ہم مسلمان ہیں، اور جب یہ کافروں کے پاس پہنچتے تھے تو ان سے یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے، ان سے جھوٹ بول رہے تھے، ہم کافر ہی ہیں، ہم مسلمان تو بس جھوٹ موٹ کے بن جاتے ہیں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو یہ منافق لوگ ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان بتاتے تھے پر دل میں ان کے کفر چھپا ہوا ہوتا تھا۔ یہ 3 نمازوں میں تو آیا کرتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن کیونکہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں اندھیرا ہوتا ہے تو یہ اس میں نہیں آتے تھے، کیونکہ یہ سوچتے تھے کہ اندھیرے میں حضور کو اور مسلمانوں کو ہمارے جماعت میں شریک ہونے اور نہ ہونے کا پتہ ہی نہیں لگ پائے گا، اس لیے یہ عشاء اور فجر کی نماز چھوڑ دیتے تھے۔ تو جو شخص جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری کر دیں گے، یعنی وہ شخص منافق نہیں ہوگا بلکہ سچا پکا مسلمان ہوگا، یعنی جو عشاء اور فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھے گا۔
آج ہم مسلمانوں کے لیے انہی دو نمازوں میں آپ آنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ عشاء اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ کھانا کھانے کے بعد جسم میں سستی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ہمت نہیں ہو پاتی، یا پھر کام میں لگے رہنے کی وجہ سے عشاء کی نماز نہیں ہو پاتی۔ ادھر پھر رات کو اتنا دیر سے سونا ہوتا ہے کہ پھر صبح کو آنکھ لیٹ کھلتی ہے، سویرے اٹھنا نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے ہماری فجر کی نماز جماعت سے تو کیا اپنی بھی نہیں ہو پاتی بلکہ قضا ہی ہو پاتی ہے۔ تو ہم عشاء اور فجر دونوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھیں تاکہ نفاق سے بری ہو جائیں۔ عشاء کی نماز کی تیسری بڑی فضیلت، آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب۔ بیہقی شریف جو حدیث کی بڑی کتاب ہے، اس میں اللہ کے نبی کی حدیث پاک میں عشاء کی نماز کی ایک بڑی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے۔ جو شخص جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اس شخص کو آدھی رات عبادت کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو شخص عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی بھی عبادت نہ کرے بلکہ سو جائے اور پھر صرف فجر میں اٹھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اسے ان دونوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے بنا کوئی عبادت کیے ہی پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو دوستو، اگر ہمیں اسی طرح سے بالکل فری میں پوری رات عبادت کرنے کا ثواب چاہیے تو ہمیں کچھ نہیں کرنا، بس ہمیں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز دونوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پوری رات عبادت کرنے والوں کی لسٹ میں ہمارا نام اللہ پاک کے یہاں لکھا جائے گا۔ اس پر ہم عمل کریں انشاءاللہ۔ عشاء کی نماز کی چوتھی بڑی فضیلت، اللہ کے نبی کے راستے پر ہونا، حق پر ہونا ہے۔ دوستو، جو شخص وطر پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایسا شخص حق پر ہے۔ وطر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وطر حق ہے، جو شخص وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ پکا اور سچا مسلمان نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی کے طریقے پر نہیں ہے۔ جو وطر نہ پڑھے بلکہ ان کو چھوڑ دے تو اللہ کے نبی نے وطر کو چھوڑنے والوں کا بائیکاٹ کر دیا ہے، اور وطر عشاء کی نماز کے اندر ہی پڑھے جاتے ہیں۔ جب ہم عشاء کی نماز کو چھوڑ دیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم وطر بھی چھوڑ دیں گے، یعنی وطر بھی ہم نہیں پڑھ پائیں گے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے نبی کی اس حدیث پاک کی روشنی میں سچے اور پکے مسلمانوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہوں گے۔ اس لیے عشاء کی نماز کی پابندی ہمیں ضرور کرنی چاہیے اور روزانہ جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز مسجد میں جا کر پڑھیں۔ ہماری ماں بہنیں عشاء کے ٹائم پر اپنے ہی گھر میں پابندی کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھیں۔ اللہ پاک گھر پر بھی پابندی کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے پر ان کو یہی فضیلت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ان کے لیے ان کی مسجد ان کا گھر ہی ہے، اور ان کی جماعت وقت پر پابندی کے ساتھ ہر نماز کو پڑھنا ہے۔ تو ہماری ماں بہنوں کو بھی عشاء کی نماز پابندی سے پڑھنے پر یہی فضیلتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ دوستو، یہ تھی عشاء کی نماز کی 4 بڑی فضیلتیں جو ہم نے آج آپ کو بتائی ہیں، ان پر عمل ضرور کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہدایت پائیں گے اور پابندی سے عشاء کی نماز کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر و انعام اللہ پاک کی طرف سے ضرور ملے گا۔ چلیے دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اب ہمیں اجازت دیجیے اپنی دعاؤں کے ساتھ میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔